خرم صاحب لیکن اس معاملے میں کبھی آپ لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں رہے. التوفیق والا کیس وہاں سے سٹارٹ کر لیں اور آج تک کی تاریخ میں کبھی آپ کے ہاتھ صاف نہیں رہے. اگر صاف ہوتے تو نیب بھی آج صحیح ہو گئی ہوتی, شاید کسی 10 اور بندوں کو سزا ہو گئی ہوتی. ہم گھومتے ہیں نا, ایک دور آتا ہے تو پکڑ کے اندر کر دو سارا کچھ, $800 ملین, دوسرے دور میں نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیے معذرت کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کا قصور بہت زیادہ ہے. یہ بات ہے, اگر ہم سب کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ 2000 میں بھی پاکستان کا احتساب کا نظام جو ہے, یا آپ 1997 میں بھی چلے جائیں جب پہلی دفعہ سیف الرحمان کا کون سا, ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی احتساب مسخ شدہ اور سیاسی انجینئرنگ تھی. آج بھی سیاسی انجینئرنگ. التوفیق بہت گندا کیس تھا, اس کو آپ اگر کور اپ نہ کرتے, اس وقت سسٹم ٹھیک کر لیتے تو شاید 2 بندوں کو سزا ہوتی, لیکن آج شاید نظام بن جاتا. نہیں صحیح بن سکا. تو سر بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومتیں نہیں رہیں, 8-8 سال 10-10 سال پرویز مشرف کی حکومتیں رہی ہیں, اس کا تو فائدہ ہو گیا آپ کو. اس وقت سامنا کر لیتے ہیں نا جی. یہ تو فائدہ ہو گیا آپ کو. نہیں, فائدہ جس کو بھی ہوا ابھی تک. التوفیق کیس میں تو باقاعدہ سزا ہو جاتی شاید شہباز شریف کو. دے دیتے نا سزا, آج بھی حراست میں ہے نا, دے دیں سزا. اس وقت جس طریقے سے بجے تھے ابھی اسی طریقے سے نکلے. اصل ایشو یہی ہے, 133 دن آپ نے پہلے شہباز شریف کو پہلے حراست میں رکھا. اس حکومت کے دور میں ایک کاغذ کا ٹکڑا, ایک ثبوت کا ٹکڑا آپ ثابت نہیں کر سکے. ابھی آپ نے پھر حراست میں دیا ہوا ہے مہینوں سے, آپ ابھی تک کوئی کورٹ کے اندر کوئی ثبوت, کوئی شواہد جو آپ ان کے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگا رہے ہیں, میں اس ٹاپک پہ آ جاؤں, پھر یہ بعد میں ہم یہ براڈ شیٹ کو ڈسکس کر لیں گے. فارن فنڈنگ میں نام لیے ہیں انہوں نے, وہ بیری شنپس اور اندر دوسانج کے پتہ نہیں دوسال جو بھی صاحب ہیں. کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں, میں نے اسکرین پہ ڈالے. ایویڈنس دوبارہ ڈالیے گا جی. کہ امریکہ میں ایک فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ ہے, فارا, جس کو وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے. اس کے تحت جتنے بھی فارن ایجنٹس ہیں ان کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے اور ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے فنڈ ریزنگ کی. تو یہ جو نام ہے جو لیے گئے, یہ آپ کو فارا کے ریکارڈ میں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ پبلک ڈاکیومنٹ, یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے وہیں سے اٹھایا ہے, میں اسکرین پہ ڈال رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ایجنٹس نہیں تھے, عمران خان صاحب نے 6 دفعہ پی ٹی آئی LLC بنائی امریکہ میں, 4 دفعہ بند کی, 2 رہ گئی ہیں جو آج بھی موجود ہیں. سجاد برقی صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں امریکہ کے, جو عمران خان صاحب کا وائٹ ہاؤس بھی گئے تھے عشائیہ میں, وہ بارہا فنڈ ریزنگ کرتے رہے. ملینز آف ڈالرز کی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے. فارا میں اس کا عشر اشیر بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا جو قانون ہے. پہلے بھی جب ان کے اوپر 2014 میں جب یہ کیس شروع ہوا تو پھر ان کو یہ 4 کمپنیاں بند کرنی پڑی, اس لیے کہ ان کو خوف تھا کہ اس میں بہت بڑی ملینز آف ڈالر سے آپ کی کیا مراد ہے, کتنے ملین ڈالر؟ کیونکہ یہ جس مدت کا کیس ہے اس میں $2.3 ملین آئے ہوئے ہیں. جی 2.3 ملین ڈالرز بھی آئے ہیں. اس کے بعد جب محترمہ جو فوزیہ قصوری بھی اور نرگس علی صاحبہ بھی کرتی تھیں, تو ہمارے پاس جو 2 کمپنیز ہیں, ایک جو 5975 ہے فارا رجسٹریشن نمبر, اس نے $2.65 ملین اکٹھا کیا ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, اور دوسرا جو 6160 جس کا آپ غالباً ذکر کر رہے ہیں, اس میں $3.27 ملین جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ 2 کمپنیاں جو 6160 اور 5975 یہ فارا رجسٹریشن نمبرز ہیں, یہ اس وقت ویلڈ ہیں. اس سے پہلے 687 بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے, 6859 بھی تھی. اور اس کے تحت کتنے پیسے آئے وہاں سے؟ اس کی ابھی ڈیٹیل ہمارے پاس اویلیبل نہیں, وہ ہو جائے گی فارا کا ریکارڈ. لیکن ان 2 اکاؤنٹس کو اگر ملائیں تو 3 2 5 اور تقریباً $6 ملین کے قریب ان 2 کمپنی سے یہ انہوں نے فنڈز حاصل کیے. تو یہ جو آپ نے فورن نیشنل اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ کتنے؟ جی ابھی یہ سارا ریکارڈ دیکھیں نا, یہ تو 2 نام ہے نا, بیری شنپس اس میں سے ایک ڈونر ہوگا, ہو سکتا ہے اس نے $150 یا $1000 دیا ہوگا. ایک صاحب ہیں وہ اندر صاحب جو ہیں, جو آپ کہتے ہیں انڈین نیشنل. دیکھیں اس میں اہم بات سمجھنے کی, ہم اس کیس میں پٹیشنر نہیں ہیں. پٹیشنر تھے اکبر ایس بابر صاحب. انہوں نے جو ریکارڈ ان کے پاس اویلیبل تھا اس کی بنیاد پہ کہا.